بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا حاصل کرنے میں لالچ اور طمع کی طرف نہ جانا۔ دنیا اکٹھی کرنے میں لالچ اور طمع کا خیال کرنا کہیں تمہارے دل میں حلال اور حرام کی تمیز ختم نہ ہو جائے۔ مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھو، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ ہر انسان کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا ہو جائے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد ایک فرشتہ 4 باتیں لکھ جاتا ہے۔ ان میں ایک بات یہ کہ اس نے کتنی روزی دنیا میں کمانی ہے، کتنا رزق اس نے دنیا میں استعمال کرنا ہے، کتنا پیسہ کمانا ہے، کتنی جائیداد کمانی ہے، کتنے کاروبار ہوں گے اس کے، یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رزق کو حاصل کرنے میں عمدگی سے کام لینا، اس رزق کو طلب کرنے میں حلال طریقہ اختیار کرنا، اس رزق کو حاصل کرنے میں مشتبہات سے بچ جانا، حرام مال سے بچ جانا۔ جو شخص حرام مال سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص حرام کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے حرام کے راستے کھول دیتے ہیں۔ رزق تو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ کوئی نفس اس وقت تک، کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا لکھا ہوا رزق پورا استعمال نہ کر لے۔ تو اس لیے رزق کے حصول میں ہم غلط راستے کی طرف نہ جائیں، رزق کے حاصل کرنے میں ہم برائی کی طرف نہ چلے جائیں، رزق کو سمیٹنے میں غلط راستے کی طرف نہ چلے جائیں۔ یاد رکھیں، رزق تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، رزق تو وہی ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن سارے دن میں 20,000 بھی 10,000 بھی ان کی سیل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شخص ریڑھی لگانے والا، ایک شخص کسی دکان کے سامنے اپنا اڈا لگانے والا، اس شخص کی سیل اس سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہیں اتنا رزق عطا فرماتے ہیں، جس کے مقدر میں جتنا رزق ہوگا اتنا ہی مل کے رہے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، حرام طریقے اختیار کرنا، یاد رکھو یہ دنیا میں انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر ہم حرام طریقے سے روزی حاصل کریں گے نا جی، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو تو جہنم اس کا بہترین ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کے ہی مستحق ہے۔ اس لیے حرام مال سے بچیں، حلال کی کوشش کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ آپ کو حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ حلال کھانے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگلا جہان اس کا صاف ہو جاتا ہے۔